نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات درس قرآن حکیم میں آج سورہ البقرہ کی چند آیات ہم اس پر گفتگو ہوگی. پہلی آیت ہے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ پاک نے فرمایا کہ علم تعلم، کیا تجھے علم نہیں ہے، تیرا ایمان یقین نہیں ہے، تو جانتا نہیں ہے کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہی، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار اور دوست اور تمہارا والی نہیں ہے. بس وہ ایک ہی تمہارا مددگار اور وہ ایک ہی تمہارا ولی اور وہی تمہارا مددگار ہے. یہ آیت کریمہ سب سے پہلی بات بنیادی طور پر یاد رکھیں، اس کے مخاطب عام انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ان کا ولی بھی ہے، اللہ ان کا نصیر بھی ہے. یہ آیت کا آخری حصہ بتاتا ہے کہ یہ آیت کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، عام انسان ہے. یہ آیت سمجھنے سے پہلے اس سے جو پہلی آیات ان کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو اسماعیل سے ہے، عرب سے، یعنی زمینی طور پر آپ کا تعلق عرب سے تھا، اور نسلی طور پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اور یہودی یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا نا، وحی آئی، سرکار نے اعلان نبوت کیا، تو ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی. ہمارا ہولڈ تھا علم پر، ان تمام باتوں پر، دنیا میں ہماری بڑی عزت تھی، بڑی آبرو تھی، ساری دنیا ہماری طرف رجوع کرتی تھی. اب تو ساری دنیا کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے گا، تو پھر ہمارے چندے مندے تو بند ہو جائیں گے. تو انہوں نے پھر کیا کرنا شروع کر دیا؟ پراپیگنڈا. یہ ہمیشہ یہ ان کا ہتھیار رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن پاک میں ان پر وحی نازل ہوتی ہے، آج بات کچھ ہوتی ہے، کل پھر وہ بدل جاتی ہے، تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر بدلتا کیوں ہے؟ یہ سوال یہ اس قسم کے پراپیگیشنیں شروع کر دی. اور پھر جو قرآن پاک نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو جی حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، ان پر بھی جو کچھ نازل ہوا اللہ ہی نے نازل کیا. وہ یہ کہتے ہیں وہ سب منسوخ ہو گیا، تو اللہ کی باتیں کیسے منسوخ ہو سکتی ہیں؟
ایک عام آدمی جو ہے نا جی، وہ بہت جلدی پراپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے، چونکہ ایک عام انسان میں مسائل کو سوچنے کی، سمجھنے کی، اس کے گہرائی میں جانے کی اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح لوگوں کو اسلام میں آنے سے روکنے کی انہوں نے جد و جہد شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے ان کے تمام اس زہریلے پراپیگنڈے کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تمہارا پراپیگنڈا اس قسم کی، یعنی یہ سارا لوگوں میں باتیں پھیلانا، یہ بالکل لا یعنی بے معنی ہے، اس لیے کہ تم جانتے نہیں ہو اور تمہارا ایمان نہیں ہے کہ اس ساری کائنات کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ زمین کا بھی مالک وہی ہے، آسمانوں کا بھی مالک وہی ہے، زمین کا خالق بھی وہی ہے، آسمان کا خالق بھی وہی ہے، تمہارا بھی وہی ہے۔ کسی کی نہ اس کے بنانے میں کوئی کسی قسم کا کوئی کردار، کوئی حصہ ہے، نہ اس کے چلانے میں کسی کا کوئی حصہ ہے، اور نہ اس کے، یہ سب کچھ میرا ہی ہے۔ تو مالک تمہاری مرضی کے ساتھ نبوت تقسیم کرے گا، مالک تمہاری مرضی کے مطابق چلے گا کہ جس کو تم چاہو اس پر وحی نازل ہو اسے اللہ نبی بنائے، اسے اللہ تعالیٰ کتاب دے، یا وہ مالک ہے جو چاہے جس کو چاہے وہ اللہ نبی بنا دے، جس کو چاہے نبوت عطا فرمائے، جس کو چاہے اس پر وحی نازل فرمائے۔ مالک تم ہو یا مالک وہ ہے؟ فرمایا تمہارا، اگر تم سچے دل سے تمہارا ایمان ہوتا نا تورات پر، سچے دل سے تمہارا ایمان ہوتا نا انجیل پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تم کبھی یہ اعتراض نہ کرتے۔ کیوں کہ یہ بات ان کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت ہی وحدہ لا شریک، اس ساری کائنات کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اور مالک ہوتا ہی وہ ہے کہ جو چاہے سو کرے، وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے سو کرے۔ مالک غلام سے، اپنے غلام سے پوچھ کر حکم جاری کرتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں یا نہ کیا کروں، کہ وہ اپنی مرضی سے غلام کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ بھائی ظاہر بات ہے مالک ہوتا ہی وہ ہے، غلام بھی ایک انسان ہوتا ہے، مالک بھی ایک انسان ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ غلام کو حکم دے نہیں سکتا، غلام صرف چلتا ہے مالک کے حکم کے مطابق۔ فرمایا تم سب ہو میرے مملوک، یہ ساری کائنات میری ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں میں وہ حکم نافذ کروں۔ کسی کی ہو تمہیں کیا علم کہ بہتری کس میں ہے؟ بہتری میں جانتا ہوں یا تم جانتے ہو؟ پرفیکٹ علم میرا ہے یا تمہارا ہے؟ میں جانتا ہوں میں نے کس کو نبوت دینی ہے، میں نے کس پر کتاب نازل کرنی ہے، کس کے پاس وحی بھیجنی ہے۔ جب میں نے چاہا تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بھیجے اس کائنات میں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق، حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ان تمام اللہ کے بڑے بڑے انبیاء کرام، اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ خود بنے یا میں نے ان کو بنایا ہے؟ نبوتیں میں نے انہیں عطا کی ہیں۔ تو اگر جس نے، میں نے ان کو اگر نبوت عطا کی ہے تو وہ بھی میرا فضل ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نبوت اپنی کتاب عطا کی ہے، یہ بھی میرا فضل ہے۔ نہ اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے، نہ اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے، کیونکہ میں مالک ہوں، ساری کائنات کی ملکیت میری ہے، اور مالک جو چاہے سو کرے۔
اسی طرح اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بندوں کو فرمایا، بندو اس بات کو سمجھو، یہ ساتھ تمہیں بھی میں نے بنایا ہے، تم بھی میری مخلوق ہو، تمہارا مالک بھی میں ہوں، اور اس ساری کائنات کا مالک میں ہوں۔ تم کسی کے سامنے اپنے اعمال کے اخیر کار جواب دہ نہیں ہو، تمہارے ہر عمل کا جواب میں نے تم سے پوچھنا ہے، تم میرے سامنے جواب دہ ہو۔ تو بندو، اس لیے جب بھی کوئی کام کرو تو یہ سوچ لیا کرو کہ بندوں کو راضی کرنے سے پہلے میری رضا کا سوچا کرو، اس لیے کہ تمہارے کسی بھی عمل کا جواب بندوں نے نہیں تم سے پوچھنا، تمہارے اعمال کا جواب میں نے تم سے لینا ہے۔ قرآن پاک میں اگر انسان قرآن حکیم کی ان آیات کو سمجھ لے تو یقین کریں کہ انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بندے غور کر، جب تو دنیا میں ہم تجھے لے کر آئے تو اکیلے ہی لے کر آئے تھے نا، تیرے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا، اکیلا ہی تھا۔ اور جب تو دنیا سے ہم تجھے لے کر جاتے ہیں کوئی تیرے ساتھ نہیں ہوتا، اکیلا ہی ہوتا ہے، آنے میں بھی اکیلا، جانے میں بھی اکیلا۔ یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے چند سالوں کا، اس میں تم لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، حالانکہ تجھے چاہیے جس نے تجھے بھیجا ہے، جو تجھے دنیا میں لانے والا ہے، جس کی مرضی سے تو آیا ہے اور جس کی مرضی سے تو نے دنیا سے جانا ہے، اس کی مرضی حاصل کر، اس کو راضی کرنے کی کوشش کر، محنت ساری اس کے لیے کر، ان اپنے جیسوں کے لیے اتنی محنتیں نہ کر، بس ان کے لیے اتنی کر جتنی اس نے اجازت دی ہوئی ہے۔ یہ تیرا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، یہ نہ تیرا کوئی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، جو آیات تھی کفار کے لیے، بے ایمانوں کے لیے، آج کے ان ظالموں نے یہ ساری آیتیں فٹ کر دی ہیں انبیاء اولیاء پر۔ کیسے ظالم لوگ ہیں یہ لوگ، کیسے ظالم ہیں کہ جو آیتیں آئیں بتوں کے لیے، جو آیتیں آئیں کفار کے لیے، جو آیتیں آئیں بے ایمانوں کے لیے، یہ ساری آیتیں وہ فٹ کرتے ہیں اولیاء اللہ کے لیے اور انبیاء پر۔ اور میرے بھائی، اللہ کے ولی مددگار ہیں، اللہ کے رسول مددگار ہیں، خدا نے ان کو امت کا مددگار بنایا ہے۔ میں یہ کتاب، مجھے یہ بتاؤں، یہ جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ کی مدد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی مدد؟ یہ دین کی باتیں کون بتا رہا ہے؟ اگر کوئی بھی نہ ہو کیسے آپ کو اللہ کے دین کا پتہ چلے؟ اور بھائی یہ ساری مددیں ہیں، یہ مدد ہے، اور پر یہ وہ مدد ہے کہ اللہ نے لوگوں کو دوسرے بندوں کی مدد کا وسیلہ بنایا ہے، سبب بنایا ہوا ہے، یہ خود نہیں بنے ہوئے، اللہ کی عطا سے ہیں۔ اگر کسی انسان میں یہ چیز نہیں ہوتی تو وہ من جانب اللہ ہے۔ اگر میں آپ کو اسی میں عرض کروں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف نہ لاتے، ہمیں قرآن ملتا جی، ہمیں یہ دین کی باتیں ملتی، ہمیں یہ جو کچھ بھی ہے دنیا اور آخرت کی، یہ سارے ملتے ہیں۔ اور بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے مددگار بنایا ہے، آج خود کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ کفار بتوں کو
یا دوسری مخلوق کو اپنا مددگار بناتے ہیں، وہ مشرک اس لیے ہیں کہ اللہ نے ان کو اس مدد کے لیے بنایا نہیں ہے۔ جو ان چیزوں کو اللہ کے من جانب اللہ سمجھ کر، یہ یقین کر کے ان سے مدد لے، تو وہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ بلکہ اسلام میں مطلوب ہے۔ ہم گھر میں بیٹھ جائیں، یا اللہ مجھے دین کے علم عطا کر، یا اللہ مجھے دین کے علم عطا کر، یا اللہ مجھے سیدھی، بھائی آپ کو سیدھی راہ نہیں ملے گی، گھر میں بیٹھ کر کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ مانگیں، خدا سے مانگیں، اور پر خدا نے فرمایا جا کسی مدرسے میں کسی عالم کے پاس بیٹھ، یہ راستہ اسی نے دکھایا ہوا ہے۔ اس عالم کے پاس جانا یہ شرک نہیں ہے، اور اب پتھروں کے پاس نہیں جانا کسی، اور نہ کسی جاہل کے پاس جانا ہے، اس بندے کے پاس جا جس کو میں نے یہ قوت عطا کی ہوئی ہے۔ جن کو خدا تعالیٰ نے سبب بنایا ہے نا کسی کی مدد کا، ان کے پاس جانا شرک نہیں ہے، وہ اسی کے حکم کی تعمیل ہے۔ خواہ مخواہ جیسے وہ یہودی اور عیسائی عام انسان کو دھوکے دے کر اپنے طرف لوگوں کو مائل کرتے تھے، آج بھی مسلمانوں میں نام لینے کچھ لوگ ایسے ہی ہیں کہ جتنی آیتیں نازلیں بتوں کے حق میں، کفار کے حق میں، وہ ساری چسپاں کر دیتے ہیں اولیاء اللہ کے حق میں، ان کے پاس۔ بھائی یہ بھی تو تمہارے میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ دنیا کا مالک بھی وہی ہے، اگلی دنیا کا مالک بھی وہی ہے، زمین کا بھی مالک وہی ہے، آسمان کا مالک بھی وہی ہے، مشرق کا اسی کی ہے، مغرب بھی اسی کا ہے۔ یہاں اس دنیا میں رہو گے تو بس وہی رب ہے تمہارا، آئندہ اگلی دنیا میں جاؤ گے وہاں بھی وہ اسی کے بادشاہی ہے۔ مشرق کی طرف منہ کر لو تو وہاں بھی وہی ہے، اور مغرب کی طرف منہ کرو وہاں بھی وہی ہے، جہاں بھی جاؤ گے وہی ہے، بس وہ ایک ذات ہی ہے۔ ان اللہ واسع، فرمایا اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اس کی وسعت کی اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور فرمایا وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بندے یاد رکھ لے، تیری کوئی حرکت، تیرا کائنات میں کسی کی بھی کوئی بھی حرکت نہیں ہے، کوئی دل کے ارادے بھی نہیں ہے، کوئی خیالات و وہم بھی نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو بھی درست رکھو، اپنے حرکات و سکنات کو بھی درست رکھو، ہر عمل کو درست کر لو، اس لیے کہ وہ مالک ہے اور وہ تمہارے ارادوں سے آگاہ ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں باتیں ہوتی ہیں نا اسے وہ بھی جانتا ہے۔ نہ انسان کی کوئی حرکت، کوئی کسی قسم کی موومنٹ، وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر موومنٹ اس کے علم میں ہے، ہر ارادہ، پروگرام، نیت اس کے علم میں ہے، اسی کے سامنے تم جواب دہ ہو۔ اور فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ یہ ظالموں نے کہا اللہ نے بیٹے بنا لی، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مشرکین نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیسے کیسے، یہ سب اختراعی عقیدے ہیں، دماغ کے گڑے ہوئی چیزیں ہیں میرے بھائی۔ آج بھی دماغ سے گڑی ہوئی چیزیں کوئی تھوڑی نہیں ہیں، اور خود مسلمانوں میں نے ابھی جن کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ جتنے بد عقیدہ لوگ ہیں، یہ جتنے عقائد بیان کر، سب گڑے ہوئے ہیں، ان کی مطابقت قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے، میں نے کل بھی عرض کیا، نہ کوئی عمل ہے نہ کوئی عقیدہ ہے ایسا کہ جس کی بنیاد قرآن و سنت نہ ہو، اجماع امت نہ ہو،
قیاس نہ ہو، ادلہ شرعیہ نہ ہو. اب ایک بات پر انگلی رکھو، بھائی یہ تمہارا عقیدہ ہے، اس کی بنیاد کے کیا ہے؟ الحمدللہ علماء اہل سنت انبار لگا دیں گے دلائل کے، قرآن سے دلائل آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلائل آئیں گے، صحابہ اکرام کی زندگیوں سے دلائل آئیں گے، اور 1400 سالہ تاریخ سے دلائل آئیں گے. کیا سے آئیں؟ ادلہ شرعیہ اس کی بنیادیں ہیں. اگر کسی بھی کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا عقیدہ کہ جس کی بنیاد قرآن حکیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات اور سنت اور اجماع امت اور قیاس نہیں ہے، بس یہ سمجھ لو کہ پھر وہ ہمارا نہ عقیدہ ہے نہ ہمارا کوئی عمل ہے. اہل سنت جماعت وہی ہیں کہ جو ادلہ شرعی وہ ان کے ہر عمل کے، ہاں ہم کسی جاہل کے کسی عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں. جو حالات جو کچھ بھی کریں اس کو چسپاں نہ کیا جائے اہل سنت و جماعت پر، وہ جاہلوں کے برے اعمال ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کیا لینا دینا؟ جاؤ ان کو تبلیغ کرو، ان کو سمجھاؤ. ہم بھی سمجھاتے ہیں، آپ بھی سمجھائیں. ہم کب منع کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے باز نہ آ جاؤ؟ ہم تو ہر روز ہمارا درس ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں سے، ان خرافات سے باز آ جاؤ. اہل سنت و جماعت کا دامن ہر قسم کے خرافات سے پاک ہے. پورے 14 ہمارا اہل سنت و جماعت کی عقائد کی بنیاد جو ہلاک کے اعمال نہیں ہے، 1400 سال سے زائد پر مشتمل جو اسلام کی تاریخ اور جو کتابوں کے انبار ہیں، ہمارے عقائد وہ ہیں. جب بھی ان سے کوئی بات کرو، کوئی کلپ لے دی، یہ کیا ہو رہا؟ بھائی یہ جاؤ سمجھاؤ. یہاں کوئی شراب پیے تو ہم مسلمانوں کو آپ کہنا شروع کر دیں گے یہ ہے مسلمان شراب پی رہا، بھائی یہ شرابی ذمہ دار ہے، ہم اس کے شراب پینے کے ذمہ دار نہیں ہیں. اگر کوئی یہاں زنا کرتا ہے مسلمان ہو کر تو ہم کہتے ہیں بھائی اسلام میں زنا نہیں ہے، یہ اس ظالم کا اپنا فعل ہے. ہمیں کیا کہتے ہو؟ جاؤ، ہم بھی سمجھاتے ہیں، تم بھی سمجھاؤ اس کو. اللہ پاک نے فرمایا لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک وہی ہے. کل اللہ قانتون، ہر چیز اسی کے تابع ہے. بس فرق یہ ہے صرف بعض اللہ کی مخلوق ایسی ہے، انہیں بنائی ایسی ہے کہ وہ اس کے حکم سے سر ہلا نہیں سکتے. پتھر ہیں، ان کو حرکت کی اجازت نہیں ہے، وہ بس جہاں اس کو ڈال دو گے وہیں پڑے رہتے ہیں. درخت ہیں، بس ایک حساب سے چلتے ہیں. جانور ہیں، ان کا بھی ایک دائرہ ہے. بس انسان کو اللہ رب العزت نے اور جن، یہ دو مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. باقی ساری مخلوق میری اطاعت گزار ہے، ہر مخلوق میرے تابع ہے، میرے حکم کے تابع ہے. بس تمہیں میں نے اجازت دی ہے کہ تمہاری اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ میرے احکام پر چلو گے تو میں تمہیں کامیابیاں عطا کروں گا. لیکن اگر تم سر پھیرو گے نا تو دنیا میں اجازت ہے، اور دنیا میں اجازت قیامت تک اجازت ہے اس کی، کیونکہ وہ اجازت لے کر آیا ہوا ہے. شیطان نے کہا یا اللہ پاک میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، مجھے اجازت دے دے گمراہ کرنے کی. فرمایا جاؤ کر لو، میں نے تجھے اختیار دے دیا، ان کو جتنا بھی کر سکتے کر کے دیکھ لو. او بھائی دنیا کی چند روز کی اجازت کو دھوکے میں مت آنا. یہ اجازت ہے، اب تیری مرضی ہے کہ اس کے حکم پر عمل کر یا نہ کر. اور یہ ان لمیٹڈ اجازت نہیں ہے. یہ جو اللہ کی نافرمانی کی اس نے اجازت دی ہوئی ہے نا، اجازت سے مراد یہ نہیں کہ وہ خوش ہے، بس تو کر لے. اور یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، یہ اتنی دیر ہے جب تک تیرے جسم میں سانس ہے اس دنیا میں تو ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو اس دنیا میں
بندے کو خدا کی طرف سے اختیار ہے کہ وہ شریعت کو مانے، شریعت کو نہ مانے، شریعت پر چلے، شریعت پر نہ چلے، وہی کفر کرے یا اسلام لائے، جو کچھ بھی، وہ شیطان کے راستے پر چلے یا خدا کے راستے پر چلے، سب اختیارات انسان کو حاصل ہیں، دو مخلوق کو، انسانوں کو اور جنوں کو۔ باقی کسی مخلوق کو کوئی اختیار نہیں ہے، پر یہ اختیار بھی ان لا محدود نہیں ہے، محدود ہے یہ اختیار، بس اسی دنیا تک ہے، اور وہ بھی ہر قسم کا اختیار نہیں ہے، ہر قسم کا وہ بھی اختیار نہیں ہے، صرف حرکات و سکنات اور عقائد و علم پر انسان کا اختیار ہے۔ کیا انسان اپنی مرضی سے دنیا میں آتا ہے؟ کیا اپنا خاندان انسان اپنی مرضی سے چوز کرتا ہے؟ کیا انسان اپنی مرضی سے مرتا ہے؟ اور بھائی نہیں ہے، یہ تھوڑے سے اختیار سے انسان اتنی اپنا سینہ تان لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں ہے میرے اختیارات ہے کتنے کے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ خدا کی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا جبکہ اس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی۔ یہ نہیں کہ پہلے کسی کو دیکھ کر اس نے بنایا ہے۔ ہم کاپی کرتے ہیں نا، بے شمار چیزیں دوسروں کو دیکھ کر کاپی کر لیتے ہیں، سارا ہمارا، بلکہ ہمارا سب کچھ کاپی ہوتا ہے، ہر چیز انسان کاپی کرتا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا غور و فکر کریں، تھوڑا سا، کون سی چیز ہے جو انسان کاپی نہیں کرتا؟ یہ جو میں بول رہا ہوں، جو الفاظ، اگر میں نے جو مجھ سے پہلے انسان آئے ہوئے ہیں ان سے یہ الفاظ نہ سنے ہوتے، اور جو مجھ سے پہلے اس دنیا میں انسان آئے ہیں ان کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود نہ ہوتے، کیا میرے لیے ان الفاظ کی ادائیگی ممکن ہوتی؟ میں ان کو کاپی کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے، آج اگر ایک بچہ پیدا ہو جاتا اس سے پہلے کوئی بھی نہ ہوتا، کیا میرے لیے یہ لباس بنانا ممکن ہے؟ کیا اس لباس کو اس طرح سینا میرے لیے ممکن تھا؟ اور بھائی یہ سارے کا سارا لباس کاپی ہے، یہی حال کھانے کا ہے، یہی حال بلڈنگ کا ہے، یہ سارے کے سارے انسان صرف کاپی کر رہا ہوتا کیا ہے؟ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، وہ چھوٹا سا کام کرتا ہے، چھوٹا سا، اس کو یا تو لکھ لیا جاتا ہے یا دوسرے کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے، اس کا کام کیسے کرنا ہے۔ اور چونکہ 7-8 ہزار سے انسان اس دنیا میں ہے، تو کرتے 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 یہ سارے تجربات جمع کر ہوتے ہوتے آج تک ہمارے لیے آسانی۔ ایک مجھے کا انسان بتاؤ کہ جو کاپی نہیں کرتا۔ انسان کا، تیری ساری اوقات تو یہ ہے نا، انسان اگر غور و فکر کرے، انسان اگر غور و فکر کرے تو انسان ہمیشہ ہی کاپی کرتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے بغیر، اگر مثلا جو چائنا میں پیدا ہے وہ صرف چائنی بولتا ہے، جو انگریز کے گھر میں پیدا وہ انگریزی کا بولتا ہے، جو کسی پاکستان کے گھر میں پیدا کوئی پنجابی یا اردو بولے گا، جو عربیوں کے گھر میں پیدا تھے عربی، کیوں بھائی؟ کاپی کرتے ہیں، یہ سارے اپنے ماں باپ کی زبان کو کاپی کرتے ہیں۔ انسان ہمیشہ کاپی کرتا ہے، اور یہی حال بنانے والوں کا ہے۔ یہ جتنی چیزیں کائنات میں بنی ہوتی ہیں نا، یہ تھوڑی سی ایک انسان بناتا ہے، دوسرا تھوڑا سا اس پر اور اضافہ کر دیتا ہے، تیسرا تھوڑا سا اور اضافہ کرتا ہے، باقی سارا پچھلے کو کاپی کرتا ہے۔ یہ جتنی کائنات میں چیزیں، یہ سب کاپی ہیں، نقلیں ہیں دوسرے انسانوں کی۔ تھوڑا 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 سب مل کے یہ بڑی چیزیں بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اس نے کسی کی کاپی نہیں کی، اس کی پہلے مثال موجود نہیں تھی، کوئی اس کے پہلے مثال موجود نہیں تھی۔ بدیع السماء، زمین، پہلے زمین موجود تھی، پھر اس نے یہ اسی کی اپنی تخلیق ہے۔ یہ درخت، یہ انسان، یہ جن، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ پستی، یہ بلندی، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ ساری کائنات، یہ انسان، یہ جن، یہ فرشتے، ان میں سے کوئی بھی چیز
خدا نے کسی کو دیکھ کر نہیں بنایا ہوا کہ پہلے اس کی کوئی مثال موجود ہوگی تو پھر نہ، اللہ پاک نے فرمایا یہ سب میری، یہ میں نے اور انسانوں میں ہر انسان کی شکل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ فرمایا اذا بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون۔ فرمایا وہ ذات ہے، اس کو پلاننگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی دوسری مدد کی ضرورت، اس کسی کو ضرورت نہیں ہے، بس اس کا ایک امر ہے، جب وہ امر فرماتا ہے عدم سے چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اسباب کے محتاج، وسائل کے محتاج تم ہو، میں کسی وسیلے کا محتاج نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں اے معجزہ خدا، بھائی خدا کا معجزہ نہیں ہوتا، یہ خدا کا معجزہ نہیں ہوتا، یہ ساری جہالتیں ہیں تمہاری۔ خدا کا بھی تو معجزہ ہے، وہ بھی کہ بھائی وہ اللہ قادر مطلق ہے۔ تو فرمایا بس اس کا ایک امر ہے، جب وہ فیصلہ فرماتا ہے وہ چیزیں عدم سے وجود میں آ جاتی ہیں۔ وہ لفظ کون، چونکہ انسان سمجھ نہیں سکتا، انسان کی عقل اتنی ہے، اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے کہا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ حقیقت میں یہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بات ذرا گہری ہو جائے گی۔ کون کا جو لفظ ہے نا، اس میں بھی ایک ترتیب ہے، اور خدا یہ بھی حاجت کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری بے بسی ہے کہ ہم اس کے سوا سمجھ نہیں سکتے۔ کون، پہلے لفظ زبان پر کون آیا؟ کاف، اس کے بعد زبان پر لفظ کون آیا؟ نون۔ یہ ترتیب ہے۔ انسان ترتیب کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ بس وہ لفظ کون فرماتا ہے، وہ فرماتا ایسے نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں، وہ فرماتا پر ایسے نہیں فرماتا جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے یہ لفظ فرمایا کہ انسانوں تم اپنے جیسی مخلوق کے علاوہ بات سمجھ نہیں سکتے۔ کون فیکون، وہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک ترتیب ہے، اس میں حروف ہیں، اس کا کلام حروف پر مشتمل نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ذات ہے، بس اس کا حکم ہوتا ہے، چیزیں عدم سے وجود میں آتی ہیں۔ فرمایا فَسَيَكْفِي، آخری بات فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرے بندوں میں تمہارے لیے کافی ہوں، تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ بندگی والا رشتہ مضبوط کرو، دنیا میں بھی میں تمہارے لیے کافی ہوں، آخرت میں بھی تمہارے لیے کافی ہوں۔ تمہیں کسی بھی چیز کی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس میری طرف رجوع کرو۔ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، آپ نے اوپر اللہ کے فرمودات، ایسے نہیں میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، کہنے سے مسلمان نہیں ہے، کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسلمان اس کی حرکات و سکنات سے، چال چلن سے، اس کے کریکٹر سے پتہ چلتا یہ مسلمان ہے۔ یقین کریں، مجھے پھر بار بار کہنا پڑتا ہے، کئی بار میرا دل کرتا ہے آنے والے کو میں السلام علیکم کہوں، نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ مجھے کیا پتہ یہ مسلمان ہے کون ہے، خواہ خواہ بیچارہ یہ غصے ہو جائے گا، کیونکہ میں نے کئی بار السلام کو لو جو تم نے مجھے سلام کیوں دیا؟ اللہ کے بندوں کم از کم اپنی شکلیں تو مسلمانوں والی بناؤ، یہ تو پتہ چلا نہیں یہ مسلمان، کوئی نہ کوئی نشانی تو ہونی چاہیے جو مسلمان۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ ہیں، وہ رنگ یہ نہیں ہے یہ وائٹ اور کلر، یہ ہے کہ اس کے انسان کی حرکات ہیں، چال چلن ہے، کردار ہے، جسے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے۔ فرمایا اس رنگ میں رنگے جاؤ، اس قرآن پاک چاہتا ہے تم اس رنگ میں رنگے، پتہ چلے یہ مسلمان ہے، تمہاری شکلوں سے، تمہاری چال چلن سے، تمہاری گفتگو سے پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و الفت نصیب فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم
پر اللہ پاک ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انہ غفور رحیم۔